السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں ناول اسرار از قلم طیبہ نور پڑھنے جا رہی ہوں۔ باب نمبر 6۔ مجھے پکار دے، مجھے غم نہ دے تو پیار دے، ایک بار تو ذرا مجھے پکار دے۔ ہوش تو کافی پا لیا ہے میں نے، چل اس بار تو مجھے خمار دے۔ خوش ہو جاؤں میں اس قدر، میرے نصیب میں بہار دے۔ کچھ کر تیرے قابل ہو جاؤں، اس قدر تو مجھے سنوار دے۔ کچھ مجھ پر بھی تو کرم ہو ہائے، کیا ہو جو تو آج مجھے میرا یار دے۔ امریکہ، کیلیفورنیا۔ سان فرانسسکو میں آج پھر بارش ہو رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے شانوں تک چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ موسم گرما کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ لیون نے ہاتھ میں چھتری تھام رکھی تھی۔ وہ مہران کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس کے بھاری قدموں نے مہران کو اس کی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور اپنا لمبا کوٹ اتارا۔ وہ سیاہ گول گلے والی شرٹ اور سفید پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے سیدھا جا کر مہران کی سیاہ بلی کو پکڑ لیا۔ ہاتھ دھوئے ہیں اس کو پکڑنے سے پہلے؟ کمرے سے مہران کی آواز گونجی۔ وہ بستر پر لیٹا تھا اور ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ ظاہر ہے دھوئے ہیں، میں صاف نہیں لگتا تمہیں؟ لیون اب اس کی بلی کے سیاہ بال سہلا رہا تھا۔ نہیں، جواب بہت سفاکی سے آیا تھا۔ تم ایسا نہیں کہہ سکتے، میں دن میں 2 بار نہاتا ہوں، ایک بار باتھ روم میں اور ایک بار خواب میں۔ لیون ہنسا تھا۔ کل جب میں گھر آیا تو میری بلی گھر سے باہر تھی، یہ خیال رکھا ہے تم نے میرے پیچھے اس کا؟ مہران نے میری پر زور دیا۔ میں اسے اندر ہی بند کر کے گیا تھا، مجھے نہیں پتا باہر کیا کر رہی تھی، لیون نے کہا۔ اندر بند کر کے گئے تھے تو پھر یہ اس جنگلی بلے کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ گردن اتار دوں گا میں اس بلے کی۔ یہ صرف ایک بلی ہے مہران، یہ میرا سب کچھ ہے۔ لیون نے باقاعدہ سر پکڑ لیا۔ اس سے زیادہ وہ اس آدمی کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مہران نے ناگواری سے سر جھٹکا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ لیون نے پوچھا۔ ابھی تمہارے آنے سے پہلے ٹھیک تھی، مہران نے بند آنکھوں سے ہی اطلاع دی۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم سکون سے نہیں بیٹھنے والے۔ آگے سارا کام عدنان کرے گا۔ کون سا کام؟ امیرہ حیات والا۔ تمہیں اس لڑکی سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ لڑکی میری ماں کو جانتی ہے، میں اس سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ماں؟ مجھے لگا تم اس سے محبت کرتے ہو۔ میں زندگی میں سب کر لوں لیکن کسی عورت سے محبت نہ کروں، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے۔ ہر کوئی اپنی ہی دنیا کا ہیرو بننا ہوتا ہے اور ہیروئن پر مرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے دونوں کو ہی مار دوں۔ مہران کے چہرے پر ہنوز بیزاری تھی۔ لیون کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تم تو سیریل کلر بننا چاہتے ہو جو دو محبت کرنے والوں کو ایک نہیں ہونے دیتا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں، بس میرے سامنے نہ کرے۔ لیون کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چمکی اور پھر وہ بولا، فرض کرو ایسا ہو کہ اپنی ماں کی تلاش میں تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو جائے اور بائی چانس تمہاری اس سے شادی بھی ہو جائے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر تم لوگ سکون سے رہو گے اور پھر بچے ہوں گے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں شادی کروں گا؟ کیونکہ ہر کسی کو کرنی پڑتی ہے، تمہیں سب انسسٹ کریں گے اور تم بھی کر ہی لوگے، دیکھنا۔ میں عدنان نہیں ہوں جو سب کے انسسٹ کرنے پر شادی کی طرف چلا جاؤں یا ان لوگوں کی بات مان لوں۔ میں اپنی بلی کے ساتھ خوش ہوں۔ تمہاری بلی کی بھی تو ایک دن فیملی ہوگی، پھر وہ ان کے ساتھ رہے گی یا پھر مر جائے گی۔ اس سے پہلے میں تمہیں مار دوں گا، دوبارہ یہ نہ کہنا۔ وہ خطرناک حد تک پرسکون تھا۔ مجھے کبھی کبھی تمہارا اس بلی کے لیے آبسیشن دیکھ کر شک پڑتا ہے کہ یہ بلی ہے بھی یا نہیں۔ کیوں؟ محبت کیا صرف عورت سے ہی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، مجھے تو عورتوں سے ہوتی ہے، ہر ہفتے میں، ہر موقع پر، ہر پارٹی میں۔ کلارا کدھر ہے؟ مہران نے اس کی فضول بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہسپتال میں کام کر رہی ہے۔ اسے کہو آج یہاں چکر لگائے۔ میں اس ڈرپ کے ساتھ بیزار ہو چکا ہوں، نہ کروٹ لے سکتا ہوں نہ ہاتھ ہلا سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر درد کی نمایاں اثرات اس کی برداشت کی نفی کر رہے تھے۔ لیون اٹھ کر کھڑا ہوا اور سر ہلا کر فون پر کلارا کا نمبر ملانے لگا۔ انگلینڈ، لندن۔ وہ اپنے کاغذات پکڑے سیدھا گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ راستے میں ہی اس کا حلیہ مکمل بدل گیا تھا۔ وہ ہیڈ لائن سے امیرہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بھورے رنگ کے دروازے کے سامنے رکی اور دستک دی۔ پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی، گھنگریالے بال اور چہرے پر شفقت تھی۔ پھپھو، وہ مسکرا کر کہتی اندر آ گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، کام ختم ہو گیا؟ جی ہو گیا۔ عالیہ کہاں ہے؟ شام کو آئے گی، امیرہ نے کہا اور اپنی پھپھو کے ہمراہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اب چلتے ہیں ماضی کی کچھ پہیلیاں سلجھانے۔ ماضی۔ دعوت والے دن جب فواد اور غزالہ پھپھو دعوت کے لیے جمع ہوئے
کھانے کے بعد عزیز صاحب نے غزالہ پھپھو سے الگ کمرے میں بیٹھ کر بات کی اور افسوس کا اظہار کیا۔ ان کے چہرے پر ناراضگی تھی، مگر انہوں نے کسی بھی طرح کی بدسلوکی نہ کی اور خاموشی سے رشتہ ختم کرنے کا استفسار کیا۔ غزالہ نے معافی مانگی اور بہت کوشش کی کہ رشتہ بچ جائے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ جب امیرہ کی فواد سے منگنی ختم ہوئی اور دعوت بھی گزر گئی، تب امیرہ عزیز صاحب کے کمرے میں حاضر ہوئی۔ عزیز صاحب نے اسے دیکھ کر اپنے قریب بلا لیا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد امیرہ بولی، میں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی۔ عزیز صاحب نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ دیر کے لیے پھپھو کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ میرا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ بیٹا، مجھے افسوس ہے کہ تم یہ فرار نہیں ہے بابا، میں بس اپنا ذہن تازہ کرنا چاہتی ہوں، پلیز۔ عزیز صاحب نے گہرا سانس لیا، پھر دھیرے سے سر ہلانے لگے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں۔ ویسے بھی تمہاری پھپھو کہہ رہی تھی کہ امیرہ کو میرے پاس بھیج دو۔ اشر سے پوچھ لو اگر وہ بھی جانا چاہتا ہے۔ امیرہ نے سر کو جنبش دی۔ وہ اشر کے کمرے میں موجود اس کے بال ہیئر ڈرائر سے خشک کر رہی تھی۔ اشر نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اب پیچھے سے کرو، اشر نے بہت سکون سے کہا۔ نوکر نہیں ہوں میں تمہاری، امیرہ نے اکتا کر کہا، مگر پھر بھی پیچھے ہو کر اس کے بال خشک کرنے لگی۔ لندن جانا ہے؟ امیرہ نے اچانک پوچھا۔ اشر نے چونک کر امیرہ کو آئینے میں دیکھا۔ لندن؟ ہاں۔ کون جا رہا ہے؟ میں جا رہی ہوں۔ کس خوشی میں؟ بس کچھ تازہ ہوا کھانے۔ اشر نے ڈرائر کو اس کے چہرے کے آگے کیا اور ہنسنے لگا۔ تازہ ہوا؟ بدتمیزی نہ کرو، صحیح طرح بتاؤ جانا ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ اوکے۔ امیرہ نے شانے اچکا دیے اور مزید کوئی سوال نہ کیا۔ اشر نے بھی مزید کچھ نہ کہا۔ جب امیرہ نے اقرا کو اطلاع دی تو اس نے تعجب اور اداسی کا اظہار کیا۔ کچھ باتیں ہوئیں اور پھر وہ امیرہ کے ساتھ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے آ گئی۔ امیرہ انگلینڈ پہنچی تو اسے باہر آتے ہی سب سے پہلے وہ دونوں نظر آئیں۔ وہ اس کی پھپھو کی جڑواں بیٹیاں تھیں، ایک سنجیدہ شکل کی عالیہ اور دوسری خوش مزاج اور بچوں جیسی ہانیہ تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہانیہ سے گلے ملی تھی۔ عالیہ نے روکھا سا سلام کا جواب دیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری منگنی ٹوٹ گئی۔ وہ گاڑی میں آگے والی نشست پر بیٹھی تھی۔ عالیہ گاڑی چلا رہی تھی جبکہ ہانیہ پیچھے بیٹھی تھی۔ جب ہانیہ نے پوچھا، ہاں ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ اس نے میرا اعتبار توڑ دیا، امیرہ نے کہا۔ زندگی کا اصول ہی یہی ہونا چاہیے کہ کسی پر اتنا اعتبار نہ کرو کہ اسے سوچ کر مسکرانے لگو، کیونکہ لوگ آپ کو اپنا عادی بنا کر مسکراہٹیں چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے نہیں یہ مسکراتی، ہانیہ نے کہا۔ وہ اور امیرہ دونوں ایک ساتھ ہنسی، لیکن عالیہ کے تاثرات میں فرق نہ آیا۔ کوئی سنتا ہے تو سنے ورنہ نہ سنے، وہ اسی طرح کی تھی۔ گھر پہنچ کر امیرہ اپنی پھپھو سے ملی اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اس کی پھپھو نایاب اپنی شادی کے بعد سے ہی انگلینڈ میں رہائش پذیر ہو گئیں۔ ان کے شوہر فراز بہت قلیل وقت میں ہی محنت سے انگلینڈ میں وہ اپنا کاروباری انتظام کر لیا اور پھر ان دونوں کا ایک بیٹا ہوا جو 4 ماہ کی عمر میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر دوسری بار میں لڑکی ہونے سے پہلے ہی گزر گئی۔ نیاب کو گہرا صدمہ پہنچا۔ بہت دعاؤں کے بعد 3 سال کے عرصے کے بعد 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، جن میں 2 لڑکیاں عالیہ اور ہانیہ تھیں۔ بچپن میں پہچانی نہ جاتی تھی کہ کون سی عالیہ اور کون سی ہانیہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شکل اور عقل دونوں میں فرق واضح ہونے لگا۔ وہ دونوں باتوں میں مگن ہو گئیں۔ عالیہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ ہانیہ ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ آج میں نے ڈنر پر کافی کچھ بنایا ہے، اسی لیے کچھ ہمسایوں کو بھی مدعو کر لیا، نیاب نے کہا۔ امیرہ مسکرا دی۔ بھائی کی طبیعت ٹھیک تھی؟ بلڈ پریشر اب ٹھیک رہتا ہے؟ اشر کی سناؤ۔ جی بابا بالکل ٹھیک ہے، اشر بھی ٹھیک ہے، شکر ہے خدا کا۔ تم بہت چمک رہی ہو، خیریت ہے؟ چہرے پر آج کل کیا لگا رہی ہو؟ انہوں نے چھیڑا۔ وہ اکثر امیرہ سے ایسی باتیں کیا کرتی تھی۔ آج کل تو کچھ بھی نہیں لگا رہی، فواد کی وجہ سے سب کچھ ہی بھول گئی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ غزالہ کے ہاں رشتہ نہ ہی کرو تو اچھا ہے، اس کا بیٹا پھر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں بدل سکتی۔ اپنے وقت میں سب سے زیادہ جہیز لے کر گئی تھی، لیکن پھر بھی راضی نہ رہتی تھی، نیاب پھپھو نے رازداری سے کہا۔ ماما، ہانیہ نے ٹوکا۔ کیا چگلی نہیں کر رہی؟ نیاب نے فوراً کہا۔ تو کیا آپ خالہ کی پاک دامنی بیان کر رہی ہیں؟ ہانیہ نے سر نفی میں ہلایا۔ امیرہ ہنسنے لگی۔ بھائی ہمیں اس کے کردار سے کیا، چلو منہ ہاتھ دھو لو، امیرہ کھانا لگ گیا ہے۔ نیاب اٹھ کر ٹیبل کی جانب چلی گئی اور امیرہ سامنے والے کمرے کی جانب ہاتھ دھونے کی غرض سے گئی۔ جب وہاں سے عالیہ نکلی اور اس کی راہداری میں حائل ہوئی۔ دوسرے کمرے کے باتھ روم میں چلی جاؤ، وہ بولی۔ امیرہ تھم گئی، پھر یوں ہی شانے اچکا کر دوسرے غسل خانے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ ہانیہ کے کمرے کے غسل خانے میں پہنچی تو دروازہ فوراً لاک کیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہوئی۔ عالیہ نے اسے اپنے کمرے میں جانے سے بلا واسطہ طور پر روکا تھا، لیکن کیوں؟ وہ مشکوک نظروں سے آئینے میں اپنے عکس کو گھور رہی تھی اور شک عالیہ پر کر رہی تھی۔ وہ باہر آ کر ٹیبل پر بیٹھی اور مسکرا کر ان سب کو دیکھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کھانا ابھی شروع نہیں کیا گیا تھا۔
وہ جانتی تھی کہ اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ہانیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو 2 خواتین مسکراتے ہوئے داخل ہوئیں۔ ان میں ایک سفید بالوں والی 55 سالہ اسکارف میں ملبوس صوفیہ اور ایک سادہ سے مغربی ٹاپ میں ملبوس زرین تھی۔ اب امیرہ کے لیے وہ دونوں چہرے نئے نہیں تھے، وہ پہلے بھی ان دونوں سے مل چکی تھی۔ معمول کے مطابق وہ آج بھی ان سے مسکرا کر ملی تھی اور پھر سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہوئے امیرہ کی نظر مسز زرین پر گئی تو وہ ٹھہر گئی۔ زرین خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی مگر ان کے چہرے پر واضح طور پر اضطراب تھا اور وہ بارہا گھڑی کی جانب نگاہ اٹھا رہی تھیں جیسے واپسی کی جلدی ہو۔ امیرہ نے اپنی کونی ہانیہ کے ساتھ لگائی اور کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ مسز زرین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ ہانیہ نے ان کے ہاتھوں میں لرزش دیکھی پھر امیرہ کے کان میں واپس سرگوشی کی۔ یہ اکثر ایسے ہی رہتی ہیں، مجھے شک پڑتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ نیاب ان دونوں کو گھورتی ہانیہ نے بات ختم کی، امیرہ سر ہلا کر پیچھے ہو گئی اور جان بوجھ کر مسز زرین کو مخاطب کیا۔ آپ کو کھانا کیسا لگا مسز زرین؟ مسز زرین نے چہرہ اٹھا کر فقط مسکراہٹ کا اظہار کیا۔ جب بولی تو آواز دھیمی اور لہجہ مدھم تھا۔ بہت اچھا ہے۔ امیرہ بغور ان کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ماضی، وہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد چھٹیاں گزارنے اپنی پھپھو کے گھر آئی ہوئی تھی۔ ان دنوں بھی اس کی عالیہ کے ساتھ کوئی خاص بول چال نہیں تھی مگر ہانیہ کے ساتھ وہ خوب مزے کرتی اور گھومتی پھرتی تھی۔ ایک دن وہ دونوں بیٹھی کوئی مووی دیکھ رہی تھیں جب نیاب پھپھو نے پاپ کارن ان دونوں کے آگے رکھے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کل ہم بازار کا چکر لگائیں۔ ناٹنگ کارنیول کے تہوار کی وجہ سے چیزوں پر سیل لگی ہے۔ ہانیہ فوراً پرجوش ہو گئی اور امیرہ کو ساتھ لے لیا۔ اگلے دن وہ لوگ پیدل چلتے شہر کی رونقوں کا مزہ لے رہے تھے۔ اسی دوران صوفیہ اور زرین انہیں وہیں پر مل گئیں۔ امیرہ انہیں جانتی نہ تھی لیکن نیاب نے متعارف کروایا۔ زرین نے اپنی باہوں میں ایک تقریباً 4 سالہ بچی اٹھائی ہوئی تھی جو پرجوش سی ہو کر ہر جانب دیکھتی اور دوسروں کے بولے لفظوں کو خود دہرا کر مطلب پوچھتی جیسے اس نے ابھی ہی بولنا سیکھا ہو اور یہ الفاظ اس کے لیے نئے ہوں۔ زرین مسکرا کر اسے انگریزی میں مطلب سمجھا دیتی۔ اس وقت امیرہ کو اس بچی پر رشک آیا تھا جو اس سے بھی زیادہ اچھی انگریزی بول رہی تھی۔ اس بچی کا نام انستاسیہ تھا۔ کچھ دیر بعد نیاب صوفیہ اور زرین کے ساتھ ایک دکان کے اندر گھس گئیں جہاں زیادہ تر گھر کا سجاوٹی سامان تھا۔ ہانیہ اور امیرہ نے وہاں جانے پر بیزاری کا مظاہرہ کیا اور عالیہ تو پہلے ہی کسی چیز میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ انستاسیہ کو لے کر وہ تینوں ایک ریسٹورنٹ میں آ گئیں اور وہاں جا کر کھانا آرڈر کیا۔ ہانیہ اور عالیہ کسی برانڈ پر تبصرہ کر رہی تھیں اور انستاسیہ امیرہ کی گود میں بیٹھی فون پر سر جھکائے تصویریں دیکھ رہی تھی۔ میرے ڈیڈ ایک سپر مین ہیں، انستاسیہ نے چہک کر اطلاع دی۔ امیرہ نے مصنوعی خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ کیا سچ میں؟ ہاں، وہ سارے کام جلدی جلدی کرتے ہیں اور سب ان کی بات بھی مانتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور کون کون ہے گھر میں؟ امیرہ نے اسے کھانا آنے تک مصروف رکھنے کے لیے بات جاری رکھی۔ میرے گھر میں ایک ڈیڈ ہیں، ایک مما ہے اور ایک میرا ہیمسٹر ہے۔ واہ، تمہارے پاس ہیمسٹر بھی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام مہران ہے۔ امیرہ ہنسی تھی۔ ایک ہیمسٹر کا نام مہران ہے؟ ہاں، مہران میرے بھائی کا نام ہے جسے میں نے نہیں دیکھا، اس لیے اب وہ میرے ہیمسٹر کا بھی نام ہے۔ بھائی کو کیوں نہیں دیکھا؟ وہ یہاں نہیں رہتے۔ پھر کہاں رہتے ہیں؟ دوسرے ڈیڈ کے پاس۔ امیرہ دوبارہ ہنسی تھی۔ تمہارے 2 ڈیڈ ہیں؟ ہاں، ایک ہنسنے والے اور ایک غصے والے۔ امیرہ نے اس کا رخ اب مکمل اپنی جانب کیا۔ وہ ابھی بھی باتیں کرتے ہوئے فون دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے بھائی ہیں۔ انستاسیہ نے اپنے فون پر ایک 10 سالہ لڑکے کی تصویر دکھائی۔ وہ بھی دیکھنے میں انگریز ہی لگ رہا تھا۔ سنہرے بال، سبز آنکھیں، ننھے سے چہرے پر عمر سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ یہ تو بالکل تمہارے جیسے ہیں۔ امیرہ نے تصویر کو بغور دیکھا۔ وہ بچہ تو بہت پیارا تھا۔ امیرہ کا بے اختیار دل کیا کہ وہ یہاں ہوتا اور امیرہ اس سے بات کرتی۔ اسے بچے بہت پسند تھے۔ ممی نے کہا کہ مہران بھائی مجھ سے 15 سال بڑے ہیں۔ امیرہ کا منہ کھل گیا۔ 12 سال تو وہ انستاسیہ سے بڑی تھی۔ اس کا مطلب مہران اس وقت ایک جوان لڑکا ہوگا۔ سر جھٹک کر امیرہ نے اس بچے سے ملاقات کی چاہ کو رد کیا اور انستاسیہ کو فون پکڑا دیا۔ اتنی دیر میں کھانا آ گیا۔ نیاب بھی دونوں عورتوں کے ساتھ واپس آ گئی۔ زرین کو دیکھتے ہی انستاسیہ اپنی ماں کے پاس چلی گئی اور انہیں مہران کی تصویر دکھا کر پوچھا، ڈو یو لو ہم؟ زرین نے مسکرا کر پہلے اسکرین اور پھر انستاسیہ کے رخسار پر بوسہ دیا اور بولی، مور دین اینی تھنگ ان دا ورلڈ۔ اگر ایسا تھا تو اس وقت ساتھ کیوں نہ تھا؟ اس کے بعد سے زرین نے کھانا تھوڑا سا ہی کھایا اور 7 بجنے سے پہلے ہی واپس چلی گئی۔ اس دوران بھی وہ بار بار گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ امیرہ کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ حال اپنے فون کی رنگ ٹون پر وہ چونکی۔ وہاں کسی غیر شناسا نمبر سے آیا ہوا میسیج جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کس نے کیا ہوگا۔ ویلکم ٹو لنڈن، امیرہ حیات، خیر خواہ۔ اس نے پیغام پڑھا اور کوئی جواب نہ دیا۔ وہ حیران بھی نہیں ہوئی تھی۔ امیرہ نے فون سائلنٹ پر لگا دیا اور کھانا کھانے لگی۔
آج مسز زرین اتنی جلدی اسی لیے چلی گئیں کیونکہ انہوں نے اپنے گھر جانا تھا اور اپنے شوہر کے آنے سے پہلے پہنچنا تھا۔ کھانے کے بعد وہ بالکنی میں ہانیہ کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی جب ہانیہ خود ہی بولنے لگ گئی۔ وہ جو اپنا فون پکڑنے لگی تھی، ہانیہ کی بات سن کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیوں، وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر آئی تھی؟ امیرہ نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے ہاں، کیونکہ ایک بار صوفیہ آنٹی نے کہا تھا کہ ان کا شوہر بہت سخت مزاج کا ہے، وہ انہیں کہیں جانے نہیں دیتا اور یہاں ان کے جاننے والی صرف مسز صوفیہ ہیں۔ اجازت؟ مجھے نہیں لگتا کہ لندن میں رہ کر ایک عورت کو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ امیرہ نے تعجب کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، لندن میں یہ بات حیران کن ہے اور عیسائیت میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ بائبل میں شوہر کو ہیڈ آف دی فیملی کہا جاتا ہے۔ عورت اپنی جاب، پراپرٹی اور ٹریول کے لیے شوہر کی پابند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ زبردستی کرتا ہوگا۔ ان کی چھوٹی بچی کا کیا؟ انستاسیہ؟ وہ اب 12 سال کی ہو چکی ہے اور کافی سمجھدار ہے۔ مسز زرین اسے اسی لیے گھر چھوڑ کر آتی ہیں۔ اور انستاسیہ کے بھائی کا کیا بنا، وہ جو لاپتہ تھا؟ امیرہ آگے ہو بیٹھی۔ وہ لاپتہ نہیں ہے، وہ کیلیفورنیا میں رہتا ہے، بس ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ویسے امیرہ، میں نے اس کی تصویر دیکھی، نہایت شرم و حیا کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بہت ہی پیارا ہے۔ ہانیہ نے مسکراہٹ دبائی۔ امیرہ جو کسی سوچ میں ڈوبی تھی، اس بات پر اکتا کر ہانیہ کو دیکھا اور پاس رکھا کوشن اس کے منہ پر دے مارا۔ ہانیہ ہنستی ہوئی پیچھے صوفے پر جا گری۔ کم آن یار، ہم اس ٹاپک پر نہیں آنے والے، امیرہ اکتا کر بولی۔ لیکن تمہیں تو انگریز بہت پسند آتے تھے، اندر اندر سے تم بھی مسکرا رہی ہو۔ مجھے اب کوئی لڑکا پسند نہیں آتا، اب میں نے لڑکوں پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، کب سے؟ 2 منٹ پہلے سے؟ ہانیہ پھر سے ہنسی۔ بالکل نہیں، فواد کے بعد سے اب میں نے اپنے نصیب کی تلاش چھوڑ دی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچھی بات ہے۔ ہانیہ تھوڑا سنجیدہ ہوئی۔ اسی وقت امیرہ نے عالیہ کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ اعتراف کا جائزہ لے رہی تھی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ امیرہ نے فوراً اپنا رخ بدلا۔ عالیہ ان دونوں کو مصروف دیکھا اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے گھر سے باہر نکل گئی۔ امیرہ نے گھڑی دیکھی تو وہاں 10 بج رہے تھے۔ عالیہ اس وقت کہاں جا رہی تھی؟ امیرہ خود 8 بجے سے پہلے گھر واپس آ جاتی تھی، اس سے زیادہ کی اسے بھی اجازت نہ تھی۔ معاملہ تھوڑا مشکوک تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، امیرہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ہانیہ سے واش روم کا کہہ کر سیدھا عالیہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دوسری جانب مسز زرین بس سے ایک چھوٹے گھر کے آگے اتری اور اپنا پرس ہاتھ میں لیا۔ انہوں نے رک کر اطراف میں دیکھا، پھر راحت بھرا ایک سانس خارج کیا۔ کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور اندر جا کر واپس دروازہ بند کر لیا۔ دروازے سے سیدھا ایک طرف کو سیڑھیاں جاتی تھیں اور دوسری طرف کچن تک راہداری تھی۔ راہداری میں بائیں جانب بھی ایک طرف دروازہ تھا جس کے کمرے تک لیونگ روم تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک کمرہ نیچے اور 2 کمرے اوپر تھے، اور سیڑھیوں کے نیچے سے ایک بیسمنٹ کا کمرہ جاتا تھا جہاں سارا پرانا سامان موجود تھا۔ زائرین کے اندر داخل ہوتے ہی کچن ٹیبل پر رکھی کتاب پر سر جھکائے بیٹھی انستاسیہ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور مسکرائی۔ ویلکم بیک مما، انستاسیہ نے کہا۔ زائرین نے اپنا کوٹ اتار کر دیوار پر لٹکایا اور مسکرا کر سیدھا کچن کی جانب بڑھ گئی۔ مس زائرین نے اپرن پہن کر کھانا بنانا شروع کر دیا۔ 7 بجنے میں چند منٹ ہی رہتے تھے۔ مما، میرے اسکول میں ڈانس کمپٹیشن ہے، انستاسیہ نے بتایا۔ بہت اچھی بات ہے، ضرور حصہ لینا۔ اس عمر میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بھی اپنا بیسٹ دیا کرتے ہیں۔ زائرین نے کھانا بناتے ہوئے نرمی سے کہا۔ میں حصہ لینے چاہتی ہوں مما، لیکن وہ سبلنگز کا کمپٹیشن ہے اور میرا بھائی نہیں ہے۔ ڈیڈی مجھے کسی لڑکے کے ساتھ ڈانس نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، اس نے افسردگی سے کہا۔ پین میں مسالہ ڈالتی مسز زائرین کے ہاتھ ہوا میں ہی جامد ہو گئے۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس تک لینا بھول گئی تھی۔ انستاسیہ نے اپنی ماں کی جامد پشت دیکھی اور پھر کچھ اداسی سے بولی، کیا مہران بھائی ہم سے ملنے نہیں آ سکتے؟ بار بار یہ سوال نہ کیا کرو مجھ سے، زائرین نے تھک کر کہا۔ آپ ہر بار یہی کہتی ہیں، میں اب تھک چکی ہوں، میرا کوئی بہن یا بھائی نہیں ہے اور ڈیڈی دوست بنانے نہیں دیتے۔ میں گھر میں بھی اور گھر سے باہر نکل کر بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ ایلس روز اپنے بھائی کے ساتھ اسکول آتی ہے اور میں… بس کر دو، بہت ہو گیا انا، مسز زائرین نے ذرا سختی سے کہا۔ انستاسیہ نے کچھ تشویش سے اپنی ماں کو دیکھا۔ جاؤ اوپر جا کر اپنا ہوم ورک ختم کرو۔ مما، انا جاؤ، مسز زائرین نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ انستاسیہ فوراً کھڑی ہوئی۔ اس کی تھوڑی کپکپا رہی تھی۔ اس نے اپنی کتابیں اٹھائی اور خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے تیزی سے زینے چڑھنے لگ گئی۔ مسز زائرین نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر جیسے ہی اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند ہوا، مسز زائرین وہیں کرسی پر گر سی گئیں اور سر ہاتھوں میں لیے رونے لگیں۔ آنسو ان کی سبز آنکھوں سے زاروں قطار بہتے جا رہے تھے۔ دفعتاً کسی نے دروازے کی لاک میں چابی گھمائی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آنسو صاف کیے۔ دروازہ کھلا اور اسٹیفن اندر داخل ہوا۔ وہ ایک 45 سے 50 سال کا اونچا لمبا مرد تھا۔
ہمیشہ کی طرح چہرے پر سنجیدگی اور ناگواری لیے وہ گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ مسز زرین نے فوراً جا کر اپنے شوہر کا کوٹ اتارا اور ان کا بریف کیس پکڑ لیا۔ وہ بغیر کچھ کہے اندر داخل ہوا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مسز زرین مسلسل اپنے حواس اور جذبات کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسٹیفن جھکتا، مسز زرین نے آ کر اس کے جوتے اتارے اور پھر جراب بھی اتارنے لگی۔ جان نہیں ہے ہاتھوں میں جو مرے ہوئے ہاتھوں سے لگی ہو، انہوں نے ناگواری سے کہا۔ مسز زرین نے ذرا تیزی سے اس کی جرابیں اتاری۔ اس نے سر جھٹکا۔ میں معافی چاہتی ہوں، وہ کمزور آواز میں بولی۔ احمق عورت، جلدی کرو، کھانا لگا دو۔ وہ اٹھ کر ٹیبل تک آ گئے اور بیٹھ کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرنے لگے۔ زرین کھانا ان کے آگے لگانا شروع ہو گئیں۔ وہ انا کی ٹیوشن کی فیس جمع کروانے والی رہتی ہے، مسز زرین نے کھانا لگاتے ہوئے بتایا۔ انہوں نے مسز زرین کے بازو کو زور سے اپنی گرفت میں لیا۔ جتا رہی ہو؟ وہ بولے۔ نہیں، میں تو بس بتا رہی ہوں کہ مجھے میرے آگے فضول میں زبان چلانے والی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ چپ رہا کرو، وہ میری بیٹی ہے، میں اس کے معاملات دیکھ لوں گا، تمہیں یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے زور سے اپنے ناخن ان کے بازو میں گاڑ دیے اور پھر انہیں ایک جھٹکے سے چھوڑ کر پیچھے کیا اور کھانا شروع کیا۔ زرین نے بے اختیار اپنی کراہت دبائی اور اس بات کا شکریہ کیا کہ انستاسیہ وہاں نہیں تھی۔ انہوں نے پیچھے ہو کر اپنے بازو سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہاں تازہ ناخنوں کے نشان کے ارد گرد اسی طرح کے بہت سے پرانے نشان تھے۔ وہ درد و الفاظ نئے نہیں تھے اور نہ ہی اپنا نشان چھوڑنا بھولے تھے، ان کے دل پر بھی اور ان کے جسم پر بھی۔ امیرہ نے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا، لیکن پھر بھی کچھ مشکوک تھا۔ امیرہ نے بیڈ بالکل درست حالت میں دیکھا۔ بیڈ کے دونوں جانب میزوں پر لیمپ رکھے جل رہے تھے۔ دوسری جانب مختلف خانوں کے درمیان ایک باریک اسکرین والی پی سی رکھا تھا اور ہر جگہ نفاست تھی۔ کہیں بھی کوئی بھی کتاب یا کاغذ نہیں رکھا تھا، جس کا مطلب تھا کہ سب کچھ چھپا ہوا تھا اور اتنی کہانیاں تو امیرہ بھی لکھ چکی تھی کہ وہ حقیقی کہانیاں سمجھ سکتی۔ کچھ دیر وہ اپنے ضمیر کے ساتھ لڑتی رہی کہ وہ وہاں سے چلی جائے اور کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، مگر پھر سارے ارادوں کو مات دی اور مڑ کر زمین پر بیٹھی اور درازوں کی تلاش لینے لگی۔ ہر جگہ فائلز ہی فائلز تھیں۔ اوپر والے دراز کو کھولا تو اس کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ وہ ایک فائل تھی جس کے اوپر M15 دی لندن سیکیورٹی سسٹم لکھا تھا۔ امیرہ کی آنکھوں میں الجھن چمکی۔ اس نے وہ فائل کھولی تو اندر صاف ستھرے پرنٹڈ کاغذات تھے۔ دوسرے صفحے پر ایک پینٹنگ کی تصویر تھی۔ امیرہ نے اس پینٹنگ کو غور سے دیکھا، جس پر ایک چہرہ آدھا بنا تھا، اس طرح کہ اس کے چہرے کا اگلا حصہ واضح تھا اور اوپر ماتھے سے جلد ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند اور پلکوں سے بوندیں ٹپک کر نیچے ایک الگ شاہکار بنا رہی تھیں۔ امیرہ نے کچھ اور کاغذات جانچ کر فائل بند کی اور نام پڑھا تو اس پر اصلاح لکھا تھا۔ وہ جھکی اور فائل کو واپس رکھا، مگر جیسے ہی مڑی تو فون کی رنگ ٹون بجی۔ وہ امیرہ کا فون نہیں تھا اور عالیہ اپنا ساتھ لے کر گئی تھی۔ امیرہ نے مڑ کر دیکھا، وہ فون جیسے کسی بند جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ امیرہ نے آواز کا تعاقب کیا اور الماری کے اندر سے فون نکال کر اٹھا لیا۔ وہاں کسی AB12 کی کال آ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی اور فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ 321 کالنگ، پروٹوکول 12AB از لائیو، کنفرم پریزنس۔ امیرہ نے فوراً فون رکھ دیا اور مڑ کر بھاگتی ہوئی دروازے کی جانب آئی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ عالیہ اس وقت اپنے کمرے کا دروازہ ہی کھولنے والی تھی۔ امیرہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عالیہ کا لہجہ سخت تھا۔ میں واش روم استعمال کرنے آئی تھی، وہ کہہ کر وہیں کھڑی رہی۔ اگر جاتی تو زیادہ مشکوک لگتی۔ واش روم اور کمروں میں بھی ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، عالیہ نے کہا۔ کیا ہو گیا اگر یہ والا استعمال کر لیا؟ اتنی کنجوس نہ بنو، وہ ٹھنڈی ہو کر بولی۔ مجھے اپنے کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی پسند نہیں ہے، آئندہ یاد رکھنا۔ امیرہ کو اس کا لہجہ بالکل پسند نہ آیا تھا۔ وہ کچھ ناپسندیدگی سے اسے دیکھ کر منہ بصورتی مڑ گئی، لیکن مڑتے ہی اس نے فون نکالا اور گوگل پر M15 کے بارے میں سرچ کیا۔ وہ لندن کی ایک ایجنسی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی اور اس پر اور ریسرچ کرنے لگی، مگر بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ عالیہ اس ایجنسی کو لے کر مشکوک کیوں تھی۔ یہ لندن کی خفیہ ایجنسی تھی، جیسے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ہے۔ اسے لگا کہ عالیہ کسی کے ساتھ ملوث ہے، تب بھی گھر میں خاص دلچسپی نہیں رکھتی، مگر امیرہ کی تسلی ابھی بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ عالیہ کمرے میں پہنچی تو اس کا فون دوبارہ بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے کیبنٹ سے نکال کر اٹھایا تو وہی الفاظ دہرائے گئے اور اس نے کوڈ ورڈز میں جواب دیا۔ پھر جب مقابل نے پہلی کال کا تذکرہ کیا جو اس نے نہیں اٹھائی تھی، وہ بے اختیار چونکی اور پہلا شک امیرہ پر گیا، لیکن اس نے امیرہ سے جا کر نہیں پوچھا اور اسے میں عافیت جانی، کیونکہ اگر وہ پوچھ لیتی تو امیرہ اس سے سوالات کرتی جن کا وہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگلے دن وہ ہاتھوں میں ایک بیگ پکڑے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ مما، میری چھٹی ختم ہو گئی، میں جا رہی ہوں، عالیہ نے کہا۔
امیرہ اس وقت اپنے گلے میں دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ اس کی بات پر مڑ کر اسے دیکھا۔ ہانیہ گھر پر موجود نہ تھی۔ نیا پھپھو نے ایک سینڈوچ کا ڈبہ عالیہ کو پکڑایا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ خیر سے جاؤ، کھانا یہاں سے کھا لینا، ہفتے بعد ملتے ہیں، عالیہ سر ہلا کر کہتی باہر چلی گئی۔ امیرہ چند منٹ وہیں کھڑی رہی، پھر آگے ہو کر نیا پھپھو سے کہا، مجھے یاد آیا میں نے عالیہ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ کب آئے گی، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، میں 1 منٹ میں آتی ہوں۔ نیا پھپھو کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ اسے گلی کے کونے میں عالیہ نظر آ گئی۔ وہ اس کا پیچھا کرنے لگی۔ عالیہ نے سیدھا جا کر بس پکڑی اور امیرہ وہیں سے ایک ٹیکسی لے کر اس میں بیٹھ گئی۔ وہ راستے کی پہچان کرتی آ رہی تھی۔ 3 گاڑیاں بدل کر عالیہ ایک بلڈنگ کے پاس اتری۔ امیرہ نے اطراف میں نظر دوڑائی تو سڑک کی ایک جانب بلڈنگ اور دوسری جانب سمندر تھا۔ کئی عمارات کے مضافات میں کھڑی وہ عمارت سب سے وسیع اور الگ لگ رہی تھی۔ امیرہ ٹیکسی سے باہر نکلی اور ٹیکسی والے کو بولا کہ وہ وہیں کھڑا رہے، کیونکہ امیرہ کو اسی کے ساتھ واپس بھی تو جانا تھا۔ ٹیکسی والے نے عمارت کو دیکھ کر سر نفی میں ہلایا اور کہا کہ وہ وہاں نہیں کھڑا رہ سکتا۔ امیرہ نے کرایہ ادا کیا اور عالیہ کا پیچھا کرتی اندر آنے لگی، لیکن گارڈز نے اسے روک لیا اور کارڈ اسکین کروانے کو بولا۔ اس کے پاس تو کوئی کارڈ نہ تھا۔ جب اس نے سیکورٹی گارڈ کو بتایا کہ اس کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے تو انہوں نے اسے آنے کا مقصد پوچھا۔ میری کزن اندر گئی ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ آپ اس طرح اندر نہیں جا سکتی اور اب آپ واپس بھی نہیں جا سکتی، آپ کی تلاشی لی جائے گی۔ امیرہ کے سن کر ہی طوطے اڑ گئے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ تلاشی کیوں؟ کیونکہ آپ مشکوک ہیں اور ممکن ہے کہ ایک جاسوس ہوں، یہی ہماری ڈیوٹی ہے، گارڈز نے کہا۔ امیرہ کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ جاسوسی کے چکر میں وہ پھنس گئی تھی۔ کس نے کہا تھا ہر جگہ ایلیکس فورسٹ بننے کو؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اس نے اپنے عقب سے عالیہ کی آواز سنی، یہ میرے ساتھ ہے، اسے میں یہاں ٹیسٹ کے لیے لے کے آئی ہوں، عالیہ نے کہا۔ گارڈ نے سر ہلایا۔ ہم اس کی تلاشی لے لیں پھر آپ دونوں اندر جا سکتی ہیں، ویسے جانے کی اجازت نہیں، گارڈ نے کہا۔ ایک لڑکی نے آ کر امیرہ کی تلاشی لی، اس کا فون لے کر کھولا اور چیک کرنے لگی، پھر 2 منٹ بعد جب کچھ نہ ملا تو اسے اندر جانے دیا۔ مجھے لگا ہی تھا کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہوگی، لیکن اس احمقانہ حرکت کی امید نہ تھی، عالیہ نے ناگواری سے کہا۔ تم وہ نہیں ہو جو تم دکھا رہی ہو، تمہارے 2 روپ ہیں۔ ہر کسی کے 2 روپ ہوتے ہیں، ایک اندھیرا اور ایک اجالا۔ کیا تم کوئی ایجنٹ ہو، کوئی ملکی جاسوس؟ نہیں، میں ایک ہینڈلر ہوں اور میں یہاں سسٹم کنٹرول کرتی ہوں۔ جلدی سے اپنی کوئی خوبی بتاؤ۔ میری خوبی؟ کس طرح کی؟ اب تم یہاں آ گئی ہو تو تمہیں یہاں کی سیکیورٹی یا مجرموں کا حصہ بننا پڑے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ دن دہاڑے میرے ماموں اپنی اکلوتی بیٹی سے محروم ہو جائیں، کیونکہ ایجنسی کبھی بھی قانون یا کیسز کی محتاج نہیں ہوتی۔ جیو یا مرو، یہ تمہاری چوائس ہے۔ کوئی ایسا کام جو تم کر سکتی ہو وہ بتاؤ۔ امیرہ نے آنکھیں چھوٹی کیے عالیہ کو دیکھا۔ وہ بہت شفاف تھی۔ میں کھانا بنا سکتی ہوں، مجھے مارشل آرٹس آتے ہیں، میں بچپن میں اشر کو مارا کرتی تھی۔ واہ، میری تو آنکھیں بھر آئیں، کیا کہنے ہیں تمہارے؟ عالیہ نے ناگواری سے طنز کیا۔ کیا؟ امیرہ نے منہ بنایا۔ تھوڑا اپنے اندر پروفیشنلزم پیدا کرو لڑکی، اور میری بات غور سے سنو۔ تم سے سوالات کیے جائیں گے اور مختلف صورتحال تمہارے آگے رکھی جائیں گی، اور سارا کھیل چالاکی و ہوشیاری کا ہے۔ اگر فیل ہوئی تو تم ایجنسی سے باہر نکل سکتی ہو، پاس ہوئی تو یہاں رہ کر کام کر سکتی ہو، اور اگر جوابات یا رد عمل مشکوک ہوا تو تم کبھی بھی اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھ پاؤ گی۔ صرف ایک چھوٹے سفید کمرے میں تمہارے سر پر ایک بتی ہوگی اور دماغ کی ماسوری شروع ہو جائے گی۔ امیرہ کا رنگ پل میں فک ہوا۔ وہ بار بار تھوک نکل رہی تھی۔ وہ دونوں ایک کمرے میں پہنچی جب ان دونوں کی جانب ایک آدمی آیا۔ وہ تقریباً 45 سال کا مرد تھا۔ یہ کون ہے اصلاح؟ آدمی نے انگریزی میں پوچھا۔ ایک نیا امیدوار۔ اس کا ٹیسٹ کون لے گا؟ عالیہ نے پوچھا۔ اس کو کمرے میں بھیج دو، میں لے لوں گا، آدمی نے کہا۔ امیرہ کچھ گھبرا گئی، مگر عالیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فکر نہ کرو، کمرے میں کیمرے بھی لگے ہیں، چلی جاؤ۔ امیرہ اس خالی کمرے میں جا کر کرسی کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس کے پیچھے ہی وہ آدمی بھی آ گیا۔ تمہارے نام سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ کتنا پڑھی ہو؟ 16 جماعتیں، امیرہ نے پورے جذبے سے کہا۔ آدمی آگے ہو بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب جو پوچھ رہا ہوں اس کا دماغ کے ساتھ جواب دینا، یہاں دل کے معاملات نہیں چلتے۔ تمہیں بتایا جاتا ہے کہ میں ایک قاتل ہوں، اور تمہیں مجھے کسی طرح میرے گھر سے باہر نکالنا ہے تاکہ مجھے ایجنسی پکڑ سکے، اور میں ایک چالاک اور ایکٹیو رہنے والا مجرم ہوں، کافی قتل کرتا ہوں۔ اب تمہارا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ امیرہ جو اس بات کا جائزہ لینے میں مصروف تھی کہ آدمی کا رنگ اس سے زیادہ گورا تھا، یہ بات سن کر سیدھی ہوئی۔ آنکھیں سکیڑ کر آدمی کو دیکھا۔ سب سے پہلے تو میں ایک صورتحال بناؤں گی اور آپ کے پاس ایک مظلوم عورت بن کر آؤں گی، اس طرح کہ مجھے چوٹ لگ گئی ہے اور مجھے مدد کی ضرورت ہے، اور او کم آن، تمہیں لگتا ہے کہ وہ قاتل جو ہزاروں قتل پہلے ہی کرتا ہے کسی مظلوم کو دیکھ کر رحم کھائے گا؟
अमीरा ने रुक कर इसे देखा। बात तो ठीक कर रहा था। एक जासूस बनकर सोचो कि तुम्हें इसे इसके अंजाम के दहाने तक लाना है, और इस मामले में मासूमियत नहीं चलती। अगर इसे पुलिस घेरे तो वो डर जाएगा और फरार तलाश करेगा। कुछ ऐसा करो कि ये सब कुछ गैर मुतवक्का तौर पर हो, और जब तक इसे इल्म हो वो एजेंसी के हवाले हो। मैं इसके घर के बाहर आग लगाकर शोर डाल दूंगी। न्यूट्रल, आदमी ने कहा। इसका मतलब था कि जवाब कुछ हद तक ठीक था, मगर असरदार नहीं था। आदमी और आगे हो बैठा और खामोश कमरे में इसने टेबल के नीचे हाथ करके बगैर हिले अपना अंगूठा उंगली पर मसला। कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? अमीरा ने गौर किया, मगर कुछ खास सुनाई न दिया। आवाज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है, अमीरा बोली। न्यूट्रल, आदमी फिर से बोला। तुम्हारी आम लोगों से हिस्स थोड़ी सी तेज़ है। तुमने बता दिया कि कोई आवाज़ है। बेशक ये नहीं बताया कि किस तरह की आवाज़ है, मगर कोशिश करो और पता लगाओ इस कमरे में और कोई आवाज़ नहीं है, इसीलिए आसान है। अब अपनी आंखें बंद करो। अमीरा ने अपनी आंखें बंद की। ये टेस्ट से ज़्यादा थेरेपी सेशन लग रहा था। आदमी ने टेबल पर नाखून से एक लकीर खींची। आवाज़ को पहचानो। आपने टेबल पर स्केल से एक लकीर लगाई है। न्यूट्रल, आदमी ने कहा। अब आंखें खोल सकती हो। खामोशी वाला काम हो गया। अब तुम्हें आहटों को शोर से पहचानना है, आदमी ने कहकर एक वीडियो चला दी और अमीरा के पीछे जाकर खड़ा हुआ। वीडियो की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। इसने अमीरा को पीछे देखने से मना किया। अपने इतराफ़ पर गौर करो, बगैर नज़रें फेरे। तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? आदमी ने दाएं जानिब से बाएं जानिब तक का फासला अबूर किया। अमीरा ने गौर किया और बोली, तुमने बाएं जानिब 4 कदम लिए हैं। आदमी मुस्कुराया। गुड। आदमी अब इसके सामने खड़ा हो गया। ठीक है, तुम जा सकती हो। सामने वाले कमरा नंबर 5 में चली जाओ। मैं पास हो गई। न्यूट्रल, आदमी ने पुरसुकून होकर कहा। अमीरा को इस लफ्ज़ से खौफ हुई थी। वो इस कमरे से निकलकर सामने वाले में चली गई। जो भी था अजीब था, मगर मज़ा तो आ रहा था। वहाँ इसके अलावा भी एक लड़की बैठी थी और सामने एक औरत खड़ी थी। वो औरत के इशारे पर जाकर बैठ गई। औरत ने इसे एक फॉर्म दिया। वो इसे भरने लगी। अपना नाम, तालीम, पता इसने लंदन वाला ही दिया था। उम्र और कुछ हथियारों के बारे में पूछा गया। अमीरा ने कभी भी पिस्टल तक नहीं चलाई थी। इसने सब पर कांटा लगाया। फिर दूसरे फॉर्म में इसको अपना एक नाम चुनना था जिससे इसे वहाँ पुकारा जाए, क्योंकि असल नाम की इजाज़त न थी। अमीरा ने कुछ सोचकर अपना नाम एडलाइन रख दिया और इस फॉर्म के बाद एक मर्द ने इसे एक पिस्टल पकड़ा दी। अमीरा का हाथ नीचे को ढलक गया। वो खालिस लोहा काफ़ी भारी था। अभी वो अपने हवास बहाल करती कि आदमी ने निशाने पर उंगली से इशारा करके कहा, निशाना लगाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 3 गोलियां हैं। अगर तीनों में से किसी एक बार भी सुर्ख निशान पर निशाना ना लगा सकी तो फेल हो जाओगी। अमीरा ने थूक निकल कर पिस्टल उठाई और हिम्मत करके ट्रिगर पर उंगली रख दी। जब गोली ना चली तो इसने इस आदमी को देखा। लोड मैं करूँगा? आदमी ने नागवारी से पूछा। फिर अमीरा को पिस्टल लोड करने का तरीका बताया और दूसरे निशाने पर ही निशाना सूख जगह पर लग गया। वो मुस्कुराई थी। न्यूट्रल, इसे अपने पीछे आदमी की आवाज़ सुनाई दी और इसे वो तबसरा बहुत बुरा लगता था। किसी मर्द को मात दे सकते हो? आदमी ने पूछा। अमीरा गड़बड़ा गई। तुम एक औरत हो और औरत मर्द से ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि वो गैर मुतवक्का सूरत हाल का बर्दाश्त के साथ सामना करती है। कोई तुम्हें उंगली भी लगाए, अपने अंदर इसका पूरा हाथ तोड़ने की सलाहियत रखो। तुम जा सकती हो। रोज़ इस तरह कोशिश करनी होगी, पूरे 1 हफ्ते तक। कमरा नंबर 16, दूसरी मंजिल में चले जाओ और सीढ़ियों से जाना, क्योंकि तुम्हारे पास लिफ्ट का कार्ड नहीं है। आदमी कहकर बाहर चला गया। अमीरा चंद लम्हे इस सिमत घूरती रही जहाँ वो गया था। फिर इसकी बताई बातों पर अमल करती कमरा नंबर 16 में पहुँच गई। इमारत किसी पहेली से कम न थी। इसे गुम होने का शुबा रहता था। कमरे में आलिया एक औरत के साथ खड़ी थी। इसे देखकर बोली, टेबल पर सारा मेकअप और हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। अपना हुलिया बदलो और अब से मुझे इसला कहकर बुलाना। तुम्हारे पास आधा घंटा है। इसला कहकर चली गई। वो औरत आगे आई और अमीरा से पूछा कि क्या इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। अमीरा ने आईने में अपना चेहरा देखा, फिर सर हिलाकर बोली, स्याह विग और लिबास। इसने मेकअप से अपना रंग बदला, थोड़ी के करीब वाले तिल छुपाए, आंखों पर स्याह लेंस डाले, फिर गैर वाजिया मेकअप इस तरह किया कि आंखें खतरनाक हद तक पुरकशिश लग रही थी। औरत के लिबास लाने पर जब वो बदल कर बाहर निकली तो लगातार 5 मिनट अपने आप को आईने में घूरती रही। वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ लग रही थी। फिर वो बाहर निकली, इसला के बताए कमरे की तरफ बढ़ गई। राहदारी में इसे भूरी आंखों ने देखा और वह वहीं थम गई। फिर इसके वहाँ से गायब होने पर इनमें उकताहट नमूदार हुई। शोपीस बनकर आना ज़रूरी था? इस मर्द ने नफ़ी में सर हिलाया। वो कमरे में इसके पीछे ही दाखिल हुआ।
وہاں ان دونوں کے علاوہ بھی 4 لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو آپس میں متعارف کروایا۔ ایڈلائن کو اپنے عقب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، میں رائل ہوں اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ ہم سب اب ایک ٹیم ہیں۔ ایڈلائن نے مڑ کر اس 6 فٹ کے شخص کو دیکھا۔ وہ ترچھی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا تم شور ہو کہ تم اسی ٹیم میں ہو؟ ایڈلائن نے پوچھا۔ رائل نے شانے اچکا دیے۔ 100%۔ ایڈلائن اس کی بھوری آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ کوئی بھی یہاں کسی کا بھی غلام نہیں ہے۔ سب اپنے کام خود کریں گے اور ہر کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے جب ضرورت پڑے گی، اصلاح نے کہا۔ وہ سب اس کے سامنے ہی ٹیبل پر ارد گرد بیٹھے تھے۔ دائیں جانب ایڈلائن، نینا اور امارا تھی اور بائیں جانب رائل، جان اور ریبیکا تھے۔ صبح 5 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک آپ لوگوں کی حاضری یہاں لازمی ہے، جس کے دوران 3 بار کھانا ملے گا اور صرف سامان ہی ملے گا اور بنانا خود ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کو ایک پورا سیٹ اپ دیا جائے گا۔ آج رات سے ہی کام کی تیاری شروع ہوگی، اصلاح نے سب کو دیکھتے ہوئے سمجھایا اور پھر ایڈلائن کو دیکھ کر زور دیتے ہوئے بولی، کوئی بھی غیر سنجیدہ رویہ سزا کی وجہ بن سکتا ہے اور اس معاملے میں کوئی کسی کی مددگار نہیں ہے۔ اصول سخت اور پابندی لازم ہے، وہ کہہ کر آگے ہوئی اور ایک نقشہ میز پر رکھ کر چلی گئی۔ رائل نے نقشہ اٹھا کر کھولا۔ جان اور ریبیکا نے اس پر جھانکا۔ نینا اور امارا کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ یاد رہے کوئی غلطی سے بھی اپنا اصل نام، پتہ اور ذاتیات سے متعلق معاملہ کا ذکر نہیں کرے گا، ایڈلائن نے یاد کروایا۔ ہم سب کے تو نام بھی اصلی نہیں ہیں، نینا بولی۔ تو اب ہم ایک ٹیم ہیں۔ مجھے پا کر تم سب خوش لگ رہے ہو، جان نے شوق انداز میں کہا۔ سب نے اسے گھور کر دیکھا۔ امیرا کو اسے دیکھ کر اشر یاد آیا تھا۔ ہمیں ایک دوسرے کے حالات اور یہاں تک کہ مذاہب سے بھی واقف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے کام سے غرض ہے۔ بسم اللہ، احتیاط سے، وہ بول رہی تھی جب امارا کے ہاتھ سے سیب پھسلا اور امیرا کو لگا کہ وہ گرنے لگی ہے، اس لیے وہ بے دھیانی میں بول گئی۔ رائل نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ بالکل ٹھیک کہا، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے مذاہب کیا ہیں۔ وہ سر جھکائے مسکرا رہا تھا۔ ایڈلائن نے زور سے آنکھیں میچی تھیں۔ اپنے ملک میں واپس پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ پاکستان میں اب ٹھنڈ کا سماں تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتیں اور لاہور تو ہمیشہ سے ہی بارشوں کی آمد کا مرکزی کردار رہا ہے۔ اس دن بھی بارش ہو رہی تھی۔ وہ ایئرپورٹ پر ہی تھی اور اشر کو فون کر دیا۔ اشر امیرا کو لینے کے لیے گھر سے نکل گیا تھا۔ بارش کم ہوئی تو وہ ایئرپورٹ سے نکل کر باہر کی جانب بڑھ گئی، لیکن جیسے ہی باہر آئی بارش دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس کے پاس چھتری نہیں تھی، پھر اس نے نہ ہلنے میں ہی عافیت جانی۔ سامان سارا پیپر ریپ ہوا تھا، وہ گیلا نہیں ہو سکتا تھا۔ بارش اسے شروع سے ہی بہت پسند تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو بھیگنے دیا۔ کوئی کتنا بھی خوبصورت ملک کیوں نہ ہو، پاکستان کی اپنی ہی بات تھی، اور پھر لاہور تو اس کا اپنا گھر تھا۔ وہاں کی بارش بھی اسے سکون دے رہی تھی۔ ٹھنڈے شبنم کے قطروں نے چہرے پر اتر کر نمی بھی کھیری اور اس کے اندر تک ہر جگہ راحت بکھر گئی۔ آج وہ لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ آج اسے ایک آزادی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ آج بارش کی بوندیں اسے بھگا رہی تھیں کیونکہ وہ خود کو بھیگنے دے رہی تھی۔ دفتن ایک آہٹ ہوئی، کسی شے نے اس کے سراپے کو سایہ دیا۔ امیرا نے آنکھیں کھول دی تو وہ ایک سیاہ چھتری کا سایہ تھا۔ اس کے چہرہ جھکانے پر اسے اندازہ ہوا کہ کوئی اس پر چھتری تانے کھڑا ہے۔ آپ بھیگ رہی ہیں، اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے نگاہوں کا تبادلہ ہوا اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ لمحہ گزرا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ہی دیکھتے رہے۔ پھر امیرا نے پلکیں جھپکائیں اور اس مرد کا جائزہ لیا۔ 2 بھوری آنکھوں کا تسلسل ٹوٹا۔ بہت ہلکی، قریب سے واضح ہونے والی بڑھی ہوئی شیپ، سفید رنگت، سیاہ ماتھے پر گرے شبنم کے قطروں میں الجھے بال، چہرے پر سادگی، سفید شرٹ پر بھورا کوٹ، لمبا اتنا کہ ٹخنوں تک جا رہا تھا اور گلے میں سرخ مفلر تھا۔ امیرا کی نظر مفلر کے کنارے پر لگے اس نام پر پھسلی، پھر اوپر اٹھی اور اس کی نگاہوں میں سوال تھا۔ آپ تقریباً بھیگ ہی چکی ہیں، یہ چھتری رکھ لیجئے، کہیں سایہ دار جگہ پر کھڑے ہو جائیے، اس طرح ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس شخص کا لہجہ سادہ اور پراسراریت لیے ہوئے تھا۔ نہیں شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، امیرا نے کہہ کر اطراف میں متلاشی نظروں سے اشر کو دیکھا۔ وہ شخص کھڑا اس کی نگاہوں کی چال دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں شکریہ، میرا بھائی تقریباً پہنچنے ہی والا ہے، امیرا نے کہا۔ اس مرد نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ امیرا کو لگا کہ وہ اسے چھتری دے کر چلا جائے گا، لیکن وہ چھتری لیے جانے لگا۔ امیرا نے لمحے بھر کے لیے ہونکوں کی طرح اس 6 فٹ کے مرد کو دیکھا۔ نہیں مطلب مروت کا تو زمانہ ہی نہ تھا۔
اپنی گاڑی کے قریب جا کر اس مرد نے بس ایک جھلک مڑ کر امیرہ کو دیکھا، مسکرایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ تھا اس کی مسکراہٹ میں۔ بارش کے قطروں تلے کھڑی بھیگی ہوئی اس لڑکی نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا وہ دونوں پہلے مل چکے تھے؟ اتنی دیر میں اشر وہاں آ گیا اور امیرہ کو دیکھ کر پہلے ہنسا، پھر مصنوعی اکتاہٹ دکھا کر بولا، یہ کیا گیلی ہو کر آ گئی ہو؟ آج ہی تو گاڑی صاف کروائی تھی میں نے، اب میری گاڑی بھی گیلی کر دو گی؟ کیا عالیہ نے صفائی سکھا کر نہیں بھیجا؟ امیرہ نے اس کے شانے پر ایک چپت سے رسید کی۔ سلام کدھر ہے تمہارا؟ وہ بولی۔ السلام علیکم، اشر نے شرم کی۔ وعلیکم السلام۔ اب میرے بیگ پکڑو، باقی گھر جا کر ملیں گے، ابھی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ کپکپاتے دانتوں کے درمیان بولی۔ تو کس نے کہا تھا کہ اس ٹھنڈی بارش میں ہیروئن بن جاؤ؟ اشر نے اس کا بریف کیس ڈگی میں رکھا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ جلدی بیٹھو، خوبصورت لڑکیاں مجھے ہی دیکھ رہی ہیں، نظر نہ لگ جائے، ماشاء اللہ، وہ مسکرا کر بولا۔ امیرہ اس کے جوتے پر اپنا جوتا مار کر بیٹھ گئی۔ بدتمیز انسان نے 1 منٹ میں خوبصورت لڑکیاں بھی ڈھونڈ لی تھی۔ سارے راستے وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس مرد کو اور اس کی چھتری کا خیال آتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ اس مفلر پر سنہری حروف سے نام لکھا امیرہ نے زیر لب بڑبڑایا تھا، عدنان۔ آج کا باب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے ریویوز کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔